اگلا سوال ہے علی بھائی، بھائیوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ ایک ویک میں کم از کم 2 مجالس تو منعقد ہونی چاہیے کوسچن آنسر سیشن کے اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کا انتظار بہت طویل ہو جاتا ہے۔ ہر خواہش ایسی ہے کہ اس پہ دم نکلنے والی بات ہے، یہ اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، اور یہ ہم کر بھی لیتے اگر کوئی اوبلیگیٹری ہوتا کتاب و سنت کی روشنی میں۔ کتاب و سنت میں تو اس سے بالکل الگ بات ملتی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات المصابیح میں بھی آپ کو کتاب العلم والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کے آخر میں بھی ہم لوگ یہ حدیث شریف پڑھیں گے انشاءاللہ عزوجل کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو درس دیا کرتے تھے، تو ان سے ان کے ساتھیوں نے ریکویسٹ کی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ آپ روزانہ ہمیں درس دیا کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک ہی دن میں درس دیا کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں ہفتے میں ایک دن ہی تذکیر کیا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے، تاکہ ہم اکتا نہ جائیں۔ حالانکہ نبی علیہ السلام سے آج تو ہم کہتے ہیں اکتا نہ جائیں، یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو میں کہنا رفع الیدین پھر بھی نہ تو کردا، ٹھیک ہے، کیونکہ تو حدیث پہنچی تو پھر بھی نہیں عمل کیتا، تو ہو سکتا ہے تو ابو جہل ہی ہوتا، ضروری تو نہیں ابو بکر عمر عثمان و علی ہوتا، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں، صحیح مسلم میں آپ کو غزوہ احزاب والے چیپٹر میں ایک حدیث بڑی انٹرسٹنگ ملے گی۔ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور وہ حدیث سٹارٹ اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ تابعین ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں سر کتنے خوش نصیب ہو تسی، کاش ہم بھی نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جہاد کرتے، جس طرح وہ یہ شعر لکھے ہیں نا، تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، یہ کرتا وہ کرتا، وہ شعر و شاعری تو بڑی آسان ہے نا۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے کہا کہ ہاں جناب باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، میں تمہیں صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ذرا تابعین تو یہ سوچتے ہوں گے بالکل ہم ایج سے ہی رہ گئے ہیں، ایویں 15-20 سال پہلے پیدا ہوندے تھے، اسی بھی صحابی ہوندے۔ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ صحیح مسلم ہے سر، یہ کوئی سٹوری بک نہیں ہے، صحیح مسلم میں غزوہ احزاب والے چیپٹر میں۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ مجھے وہ دن بڑا اچھی طرح یاد ہے۔ اب حذیفہ ابن یمان نبی علیہ السلام کے لاڈلے صحابی، تو وہ کہتے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اناؤنسمنٹ کی کہ کون شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی کرتے ہوئے کافروں کی جاسوسی کر کے آئے گا۔ سخت سردیاں تھیں اور رات کا وقت تھا، ایک سردیاں اوپر سے ریگستان کی سردیاں، سر ایک سردیاں اوپر سے ریگستان کی سردی، کتنی بڑی، یعنی اس کو کہتے کاٹ کھانے والی سردی۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں نبی علیہ السلام فرمایا کہ کوئی جاتا ہے، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا، سارے اسی میں تھے کوئی اور ہی کھڑا ہو جائے، ایڈی ٹھنڈ کون باہر نکلے۔ یہ بعد میں شعر بڑے آسان ہوتے ہیں، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ اچھا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ اناؤنسمنٹ کی، ہے کوئی جا کے جاسوسی کرے، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا۔ تیسری بار کا کوئی نہیں کھڑا ہوا، ہر کوئی اسی چکر میں تھا کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نا جب 3 دفعہ دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا تو مجھے کہا حذیفہ، اور کہتے ہیں میں دل ہی سوچا لو جی میری باری آ گئی جائے، عورتیں میں انکاری کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو قرآن پاک میں واضح ہے جب اللہ اور اس کا رسول حکم دیں تو تم نے فوراً حاضر ہونا ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں دل میں سوچنا شروع ہو گیا، لو جی اب تو جانا ہی پڑے گا، میرے ہی نام لکھا سی۔ کہتے ہیں خیر میں بھی بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور کہا جاؤ جاسوسی کر کے آؤ۔ کہتے ہیں میں وہاں سے اٹھا اور نکلا اللہ پہ توکل کرتا ہوا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ یہ معجزہ ہوا کہ جیسے ہی میں حضور کی مجلس سے اٹھا مجھے یوں لگا میں کسی گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں۔ میں کافروں کی جاسوسی کرنے کے لیے ان کے خیموں کے پاس پہنچا، سخت سردیاں تھیں لیکن مجھے سردی لگ نہیں تھی رہی، مجھے لگ رہا تھا جیسے میں گرم حمام میں چل رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی ان کے اوپر غلاف چڑھ گیا گرمائش کا، معجزہ ظاہر ہوا۔
کہتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھ لیا، اور میں اگر اس وقت ابو سفیان پہ تیر چلا دیتا تو میں اس کو بڑی آسانی سے مار سکتا تھا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ نبی علیہ السلام اس کی اجازت نہیں دیں گے، لہٰذا میں یہ حرکت نہیں کرتا، جتنا کام کا ہے نا اتنا ہی کروں. تو میں جاسوسی کر کے واپس آیا. کہتے ہیں جیسے میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا تو فوراً مجھے پھر دوبارہ سے ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی. پھر نبی علیہ السلام نے اپنی چادر میرے اوپر اڑا دی. تو وہ تھوڑی سی ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی ہے. تو یہ یعنی کہنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، اور جی روزانہ درس ہو، ہمیں پتہ ہے. پھر ہم یہ جس طرح اس مجلس کو مینیج کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارا ایک فل ڈے سیشن، کتنے بھائیوں کی قربانیوں کے بعد یہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، کتنے دن پہلے یعنی اگلی مجلس کی تیاریوں کے لیے، درس کی تیاریوں کے لیے اسی مجلس کے فوراً بعد ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. کئی چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو آپ کو نہیں پتا. یہاں کے مینیجریل ایشوز، پھر ریکارڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، پھر کوسچنز جو ہر طرف سے جمع کیے جاتے ہیں، پھر ان کی ترتیب لگانا، یہ سارا کچھ کرنا. اس لیے سنت بھی یہی ہے کہ ہفتے میں ایک دن درس دیا جائے. تو ہم ایک ہی دن اس مجلس کو رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ماشاءاللہ علماء کے تو لوگ 5 یا 7 منٹ کے کلپ سننے سے بیزار ہوتے ہیں. ہماری الحمدللہ 3-3, 4-4, 5-5 گھنٹے کی بھی مجالس اپلوڈ ہوتی ہیں، اور لوگ جناب ایک بار آن کرتے ہیں پھر پوری کر کے ہی اٹھتے ہیں. اس لیے کہ علمی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی سٹوری بکس نہیں چل رہی ہوتی، کوئی کہانیاں نہیں چل رہی ہوتی ہیں، لاجیکل گفتگو ہے. تو وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. طاقت پرواز تو اس کے اندر موجود ہے نا جی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ہے مشکات المصابیح، حدیث نمبر 207، ریفرنس نمبر 1 متفق علیہ، رواہ البخاری حدیث نمبر 68، اور مسلم شریف حدیث نمبر 82 and 2821. حدیث نمبر 207. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفیق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہر جمعرات لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. کسی آدمی نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز ہمیں وعظ و نصیحت کیا کریں. انہوں نے فرمایا، سن لو، ہر روز وعظ و نصیحت کرنے سے مجھے یہی امر معنی ہے کہ میں تمہیں اکتاہٹ میں ڈالنا پسند کرتا ہوں. میں وعظ و نصیحت کے ذریعے تمہارا ویسے ہی خیال رکھتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اندیشے کے پیش نظر کہ ہم اکتا نہ جائیں ہمارا خیال رکھتے تھے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مسلم شریف، باب نمبر 36، غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق، حدیث نمبر 4640. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابراہیم تمیمی کے والد یزید بن شریک سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. ایک آدمی نے کہا، اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد مبارک کو پا لیتا تو آپ کی معیت میں جہاد کرتا اور خوب لڑتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسا کرتے؟ میں نے غزوہ احزاب کی رات ہم سب کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ہمیں تیز ہوا اور سردی نے اپنے گرفت میں لے رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اس قوم کے اندر کی خبر لا دے؟ قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو میرے ساتھ رکھے. ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی شخص ہے جو میرے پاس ان لوگوں کی خبر لے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے. ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ہے کوئی شخص جو ان لوگوں کی خبر لا دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے. ہم خاموش رہے، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا. آپ نے فرمایا، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور تم مجھے ان لوگوں کی خبر لا کے دو. جب آپ نے میرا نام لے کر بلایا تو میں نے اٹھنے کے سوائے کوئی چارہ نہ پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جاؤ ان لوگوں کی خبریں مجھے لا دو اور انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا، کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرنا کہ تم پکڑے جاؤ اور وہ میرے خلاف بھڑک اٹھیں۔ جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میری حالت یہ ہو گئی جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، پسینے میں نہایا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پشت آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے تیر کو کمان کے وسط میں رکھا اور اس کو نشانہ بنا دینا چاہا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا کہ جنگ اور تیز ہو جائے۔ اگر میں اس وقت تیر چلا دیتا تو وہ نشانہ بن جاتا۔ میں لوٹا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو ان لوگوں کی ساری خبریں بتائیں اور میں فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اس عبا کا بچا ہوا حصہ اڑا دیا جو آپ کے جسم اطہر پر تھی، یعنی چادر مبارک۔ آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے، میں اس کو اوڑھ کر صبحوں تک سوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے خوب سونے والے اٹھ جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔